الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. یہ جس مائک لگا ہے نا وہاں سے نکال کے دوسرے میں ڈالیں. نہیں اس کے ساتھ والے دوسرے میں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے
دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جب یا جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہمارا دل کیا ہے کڈی کو وڈی چیز ہے زیادہ تو زیادہ ادھے کلو دا ہونا ہے ایڈی چیز دے وچ کنا کو درد آ سکتا ہے جی ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا یہ ہے کشتی تمہیں پہ چھوڑی
لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن مقدس کی سورہ توبہ میں سے آیت نمبر 38 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر ترجمہ آیت سماعت فرما لیجئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنو جہاں بھی آتا ہے آپ میں سے ہر بندے کو اس کا ترجمہ پتہ ہے۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اے ایمان والو جہاں کہا جاتا ہے وہاں کافر اور منافق سے بات نہیں ہوتی، سیدھا محمد عربی کے غلاموں سے بات ہوتی ہے۔ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا؟ اذا قیل لکم انفروا، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اثاقلتم الی الارض، تو زمین پر تم بوجھ بن جاتے ہو۔ کیا بن جاتے ہو؟ زمین پر بوجھ بن جاتے ہو، یعنی تم ڈرتے ہو کہیں ہم مارے نہ جائیں، کہیں ہمارے کام کا نقصان نہ ہو جائے،
100 طرح کے خیالات اور وسوسات تمہارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا۔ اَرَضِیتُم، کیا تم راضی ہو؟ کیا تم راضی ہو؟ بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی لے کر، من الآخرت، آخرت گنوا کر۔ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں دنیا کی زندگی مل جائے اور آخرت میں کچھ نہ ملے؟ آگے خود ہی بتایا، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑی ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بالکل تھوڑی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مقدار بیان نہیں فرمائی، صرف یہ فرمایا الا قلیل۔ دنیا کی زندگی اور اس کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بالکل کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ تو یہ تھوڑا کتنا ہو سکتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں، ایسا کیجئے، ایک سوئی لیجئے، جو سوئی کا نکا ہوتا ہے جہاں سے دھاگا ڈالا جاتا ہے، اس کو سمندر میں ڈبوئیے، ڈبونے کے بعد اسے باہر نکالیے، جتنا پانی اس کے ساتھ لگ کر آئے گا، یہ دنیا ہے، جو سمندر میں موجود ہے وہ آخرت ہے۔ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں دنیا کی زندگی، اس کی زیب و زینت اور اس کا مال دے دیا جائے، آخرت کو چھوڑ دیا جائے؟ سوچ لو، فیصلہ تم نے کرنا ہے، چوائس تمہاری ہے، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہم کرنے پر قادر ہیں۔ ہمیں کسی سے اجازت نہیں لینی پڑے گی، کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، کسی کو عرضی نہیں دینی پڑے گی، کہیں سے ہمیں منظوری نہیں لینی پڑے گی۔ ہم نے تو لفظ کون کہنا ہے، ہو جانا ہے۔ ہم نے دونوں چیزیں تمہیں بتا دی ہیں کہ دنیا کا مال تھوڑا ہے، آخرت کا مال زیادہ ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یہ آخرت کا مال جو زیادہ ہے یہ کنہیں ملے گا؟ انہیں ملے گا جو اللہ کے راستے میں نکل آتے ہیں۔ کنہیں ملے گا؟ اسی آیت میں بتا دیا گیا کہ آخرت کا مال انہیں ملے گا جو اللہ کے راستے میں نکل آتے ہیں۔ رہ گیا مسئلہ ان لوگوں کا جو نہیں نکلتے، تو اللہ تو پہلے ارشاد فرما چکا ہے، وہ لوگ زمین پر بھی بوجھ ہیں۔ وہ لوگ کیا ہیں؟ زمین پر بھی۔ آیت آپ نے سن لی، ترجمہ آپ نے سن لیا، اب دیکھیے کہ میں نے یہ آیت پڑھی کیوں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ربیع الثانی شریف کی 11 ہے؟ نہیں، آج 4 6 7 ہوگی غالباً، چلو جتنی بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ربیع الاول ختم ہو چکا ہے، ربیع الثانی کا آج دوسرا جمعہ آ رہا ہے۔ پہلے ایک جمعہ ربیع الثانی میں آیا، پھر آج والا جمعہ بھی ربیع الثانی میں ہے، اور اس جمعے کو یا اس مہینے میں آپ تذکرہ سنتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ہمارے لیے وہ بھی محترم ہے، تذکرہ کرنا بھی چاہیے، سننا بھی، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ امت کو جگایا جائے۔ یہ جو راستہ بھٹک چکی ہے اسے بتایا جائے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے۔ تو جو تم کر رہے ہو، بے شک وہ تمہاری خواہش ہو،
اگر اس کو تول لیا جائے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی بھی خواہش ہے کہ نہیں ہے، تو آج ہمارے پاس میزان آیت کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جائے نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اثاقلتم الی الارض، تم زمین پر کیا ہو جاتے ہو؟ بوجھ بن جاتے ہو، نکلتے نہیں ہو، گھر میں بیٹھے رہتے ہو، نقصان کا تمہیں خطرہ ہوتا ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ، کیا تم راضی ہو کہ تمہیں دنیا کا مال، دولت، عزت، شہرت، مقام، مرتبہ دے کر آخرت تم سے چھین لی جائے؟ آخرت سے تمہیں کیا کر دیا جائے؟ محروم کر دیا جائے۔ تم اس بات پر راضی ہو؟ اگر ہو تو پھر سن لو، دنیا کا مال، اس کی زیب و زینت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی شہرت جتنی مرضی ہو کسی کے پاس، آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو اس آیت کے تناظر میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ آپ کی جتنی بھی زندگی ہے، جتنا بھی آپ کا تجربہ ہے، آپ دیکھیے، جس کو بھی اللہ کا ولی کہا گیا ہے، جس کو بھی اللہ کا ولی کہا گیا ہے، جس کو بھی اللہ کا نیک بندہ کہا گیا ہے، جسے بھی اللہ کا دوست کہا گیا ہے، آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھ لیجئے، اس کا تعلق زمین، جائیداد، مال، دولت سے نہیں ہوگا، اس کا تعلق محمد عربی کی غلامی سے ہوگا۔ یہ کنفرم حقیقت ہے، کوئی اس کو مانے یا اس کو، میں مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ریاست ہے پاکستان کی جس کا نام ہے ریاست بہاولپور، اس کا ایک نواب تھا جس کا نام تھا نواب صادق۔ اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کھانا سونے کے برتنوں میں کھاتا تھا، جس بستر پر وہ سوتا تھا وہ چاندی کا بنا ہوا تھا، اسپیشل اس کے لیے بنائے گئے۔ اور اتنا کوئی ذہنی مریض تھا کہ وہ ایک دن گیا لندن، تو وہاں پہ ایک گاڑی دیکھی، تو اس سے پوچھنے لگا گورے سے کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو اس نے کہا بابا یہ تیری اوقات سے باہر ہے، تو نہیں لے سکتا۔ چپ کر کے آ گیا، یہ میں نے ان کی کتابوں میں ان کے حالات میں پڑھا ہے۔ واپس آ گیا، واپس آ کے جتنی گاڑیاں اس فیکٹری نے بنائی تھیں وہ ساری منگوا لیں اور اس میں پٹھے ڈال کے اپنے گھوڑے اس پہ باندھ دیے۔ گھوڑوں کو کیا ڈالا ہے اس میں؟ چارہ ڈالا ہے اس میں۔ تو جب انگریز کبھی آئے نا، انہوں نے دیکھا کہ گاڑیوں کی یہ حالت ہے، اس نے کہا بابا اللہ تجھے عقل سلیم دے، ان گاڑیوں کے لیے لوگ ترس رہے ہیں اور تیرے گھوڑے اس میں کیا کھا رہے ہیں؟ گھاس کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا ہمیں کسی نے کہا تھا کہ تمہاری اوقات نہیں ہے، ہم نے اس کو بتانے کے لیے یہاں پہ گھوڑے باندھے ہیں کہ بتائیں تمہیں ہماری اوقات کیا ہے۔ اس درجے کا وہ بندہ تھا، مر گیا، دنیا سے چلا گیا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے تو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں بہاولپور میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس کی ذات کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، جو اس کے مقام اور معیار کو جانتے ہی نہیں ہیں، جو اس کے مرتبے سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اسی کی ریاست میں ایک اللہ کا بزرگ لیٹا ہے جس کا نام خواجہ غلام فرید ہے۔ نواب صادق کو کوئی جانے یا نہ جانے، اس اللہ کے ولی کو دنیا میں بھی ہر کوئی جانتا ہے، اپنے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ چلیں، یہ ریاست بہاولپور کا مسئلہ ہے، شاید آپ کو سمجھنے میں تھوڑا ڈسٹنس کی وجہ سے مشکل ہو۔ ہم اپنے لاہور میں آ جاتے ہیں، ہم اپنے لاہور میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بادشاہ لیٹا ہے جس کا نام جہانگیر ہے۔ گئے ہیں کبھی آپ؟ کون لیٹا ہے جی؟
جہانگیر ہے، میں اس جگہ پہ گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے اس کا جتنا رقبہ اس کو ملا ہوا ہے اس وقت جو اس کے احاطے میں ہے، اگر وہ پورا لاہور میں تقسیم کر دیا جائے تو شاید لاہور بن سکتا ہے اس میں، اتنا ایک ان کو مطلب دیا ہوا ہے انہوں نے، احاطہ ہے پورا۔ کوئی اس کے سسر کی ہے جناب، کہیں قبر، کہیں اس کے داماد کی ہے، کہیں اس کے سالے کی ہے، لیکن آپ جا کے دیکھیے گا زمین بڑی ہے اس جگہ پہ، گارڈ بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ کو سیکیورٹی والے بھی، اس کے باغات کی دیکھ بھال کرنے والے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کی قبر پہ تمہیں کوئی قرآن پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ صرف دیکھنے کے لیے، دیکھیں جی بادشاہ کی مزار کیسی ہے، وہ مقبرہ کیسا ہے، اس میں کیا کیا ہے۔ لوگ وہاں جا کے صرف کیا کرتے ہیں، تصویریں بنا لاتے ہیں، بطور پکنک وہاں پہ جا کے وقت گزار آتے ہیں، قرآن کوئی نہیں پڑھتا، اور اسی کے ساتھ دریا کراس کریں آگے ایک بزرگ لیٹا ہے جس کا نام علی حجویری ہے۔ جی اللہ اکبر، حجویر سے ہجرت کرتا ہے جس کے ماں باپ کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اولاد کا کسی کو پتہ نہیں ہے، پر اس بزرگ نے پتہ نہیں اللہ کے ساتھ کیسا تعلق قائم کیا ہے بغیر وضو کے۔ پڑھا لکھا تو پڑھا لکھا، ایک جاہل بھی اس کی مزار پر بغیر وضو کے نہیں جاتا۔ جی اور آپ تجربہ کریے، کسی بھی وقت چلے جائیے آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ دیکھ لیجئے یہ فرق ہے دنیا میں اور مصطفیٰ کی غلامی میں۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، دونوں صورتوں میں بتا دیا ہے کہ دنیا میں نے کیا رکھا ہے اور آخرت میں نے کیا رکھا ہے۔ اب چوائس تمہاری ہے، کیا لینا چاہتے ہو؟ بادشاہت چاہیے، مال و دولت چاہیے، جاگیریں چاہیے، ریاستیں چاہیے، جو چاہیے دنیا میں مل جائے گا۔ اور اگر دنیا نہیں چاہیے، آخرت چاہیے، تو پھر ایسے لو نا جیسے عثمان غنی نے لی تھی۔ 17 مرتبہ سرکار سے جنت خریدی ہے اگلے نے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 17 بار جنت خریدنے والے کا نام عثمان غنی ہے۔ لوگوں نے پوچھا تھا حضور ایک دفعہ خرید لے تواڈے واسطے بھی بڑی ہے، تواڈی نسلاں نوں بھی بڑی ہے، کی کرنی جے انی بار بار جو لئی جاندے جے؟ آپ نے فرمایا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل بڑے آتے ہیں، سائل بڑے آتے ہیں، مانگنے والے بڑے آتے ہیں، اور سرکار کی یہ عادت کریمہ ہے، سرکار کہتے ہیں عثمان نو دیں یار۔ سرکار کے پاس کون آتا ہے؟ مانگنے والا، اور نبی پاک کی یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں عثمان اسے دینا ذرا۔ تو میں چاہتا ہوں جس طرح سرکار دنیا میں کہتے ہیں نا عثمان اسے دینا، آخرت میں بھی کہہ دیں عثمان نو دیں ذرا۔ میں اتھے بھی ونڈنا چاہنا ماں، ایویں نہیں غنی بنیا، ایویں نہیں غنی بنیا، غنی بنن پیچھے کوئی محنت لگ دی ہے۔ مدینہ شریف میں قحط ہوا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، یہ بات سن کر جائیے آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کیا تھے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، قحط پڑ گیا، کھانے کو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اور حضرت عثمان غنی کے 70 اونٹ غلے کے لدے ہوئے آئے۔ اور جب کسی چیز کی شارٹیج ہو رہی ہو اور کسی تاجر کے پاس کوئی چیز پڑی ہو تو ہم مہنگے داموں بھی اس کو خرید لیتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آگے چونکہ ضرورت ہے، چیز مارکیٹ میں موجود ہے نہیں، منہ مانگے پیسوں میں بیچیں گے۔ مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا جی 2 گنا پہ ہمیں دے دیجئے، 2 گنا منافع لے لیجئے، اور یہ غلہ آپ نے فرمایا نہیں، تھوڑا ہے منافع، منافع
تھوڑا ہے، اچھا پھر 3 گنا کر دیجئے. انہوں نے کہا نہیں 3 تے بھی نہیں دینا. یار بس کر دے، اسی بھی تیرے تاجر بھراواں، ساڈیاں بھی دکاناں نے، اسی بھی کوئی بچیاں دا روزی کرنا ہے جناب. یہ جو 5-10 اسی بھی بچانے نے، دگنا بھی دے رہے ہیں، دگنے تو تگنے تے بھی آ گئے ہیں، ہجے بھی تو انکار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں میں تے 700 گنا لینا ہے، میں 700 گنا لینا ہے. انہیں کہا جی مدینے تے ہو جائے کوئی بندہ نہیں جڑا تنوں 700 گنا دوے. انہیں کہا تسی کدی دیکھیا نہیں مصطفیٰ کریم دے دربار تے بہ کے، تسی بیٹھے ہوندے تے تو انہوں پتہ ہوندہ نا. اللہ پاک ارشاد فرماندہ ہے جسے ہم دیتے ہیں اسے بغیر حساب کے دیتے ہیں. جی بغیر حساب کے دیتے ہیں. تو میں نے سودا وہاں کرنا ہے جہاں مجھے میرا رب 700 گنا کی آواز لگا کے بھی کہتا ہے اس سے بھی ڈبل دیں گے، اس سے بھی ڈبل دیں گے. یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ سے سودا کرنے کے لیے منگوائی گئی ہے. تو یہ راشن فری میں بٹے گا لوگوں میں، ہم اپنا پروفٹ کس سے لیں گے؟ 700 کی آواز لگانے کے بعد بھی وہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس پر بھی دگنا دے گا جسے چاہے گا. ہم نے وہاں بیچنا ہے، ہم نے اسے تو بھائی چوائس ہماری ہے. ہم دنیا لے لیں، بولو تو صحیح. یہ اللہ پاک نے آیت میں واضح بتا دیا کہ چوائس اب اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں دنیا اور اس کا مال دے دیا جائے، آخرت ختم کر دی جائے؟ اگر لینا چاہتے ہو تو پہلے سن لو دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے. فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کا مال آخرت کے مقابلے میں بالکل میں وہ تھوڑے دی تشریح کراں. سبحان اللہ آنکھوں میں کر دیں. ایک آیت ہے قرآن پاک کی جو ہم ہر آیت پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں نا جی، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا آیت ہے؟ اونچے بولو. یہ آیت ہے، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، ایک آیا رحمان اور دوسرا آیا رحیم. کیا لفظ آیا؟ ایک لفظ آیا رحمان، ایک آیا ہے رحیم. رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے اور رحیم کا مطلب بھی، یہ تو آپ کو اور مجھے پتا ہے، یہ تو آپ کو اور جنہوں نے آ کے جبرائیل نے دسیا سی اللہ کہندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگے انہوں نے آکھیا سی علم تو مینوں پتہ ہے میرا رب کی کہہ رہا ہے، مینوں پتہ ہے میرا رب. وہ جبرائیل سی جڑا لے کے آیا سی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرکار نے اگے فرمایا علم تو مینوں پتہ ہے میرا رب کی کہہ رہا ہے. اس کملی والے آقا نے فرمایا رحمان دا تعلق دنیا نال ہے تے رحیم دا تعلق آخرت نال ہے. رحمان دا تعلق کدے نال ہے؟ دنیا نال ہے. تے رحیم دا تعلق کی مطلب یا رسول اللہ؟ فرمایا دنیا وچ اللہ دیاں جتنیاں رحمتاں آ رہیاں نے یا آندیاں رہن گیاں او لفظ رحمان تو ملدیاں نے. وہ کتوں ملدیاں نے؟ لفظ رحمان تو ملدیاں نے. تے جڑیاں آخرت وچ لبن گیاں او لفظ رحیم تو نکلن گیاں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیویں سمجھیے؟ اسی تے دنیا دار لوگ ہوئے، سانوں تے 1 جمع 1 2 والا پہاڑا ہی آندا ہے. اے معرفت دیاں گلاں تے سانوں آندیاں کوئی نہیں، کوئی صحیح طریقے نال سمجھاؤ ساڈے انداز وچ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. کتنے؟ تمہیں سمجھانے کے انداز سے رسول اللہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ہیں ہی 100، فرمایا تم ایسے سمجھو کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. 1 حصہ اس نے دنیا میں دے دیا، 99 حصے اس نے آخرت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تم ایسے سمجھو کہ 1 حصہ اس نے تمہیں دنیا میں دیا ہے اور 99 تمہارے لیے اس نے آخرت میں رکھے ہوئے ہیں.
اب سوچئے وہ جو اللہ کہہ رہا ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کا مال بہت تھوڑا ہے آخرت کے مال کے مقابلے میں، دنیا کی عزت تھوڑی ہے آخرت کی عزت کے مقابلے میں، دنیا کی جائیداد کم ہے آخرت کی جائیداد کے مقابلے میں، اب تمہاری مرضی کیا چاہتے ہو؟ اللہ نے کس کو کہا ہے یہ؟ بھول گئے ہو منو لگتا، ایمان والوں کو کہا ہے اور کسی کو نہیں کہا۔ کس کو کہا ہے؟ ایمان والوں، دو راستے ہیں تمہارے سامنے، مالک کسے دے گا؟ فرمایا اسے دیں گے جو ہمارے راستے میں نکل آئے گا۔ آخرت کسے دیں گے؟ جو ہمارے راستے میں نکل آئے گا، اور جو زمین پر بوجھ بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ زمین پر بوجھ، حصہ کل تم فی الارض، زمین پر بوجھ بن گیا ہے وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلا۔ تو احباب ذی وقار، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہمیں جہاد کے لیے نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ آپ حالات دیکھ رہے ہیں اس وقت، جہاد تو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں خدا کے لیے نماز کے لیے ہی نکل آؤ۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ہم تو وہ بدبخت قوم ٹھہری ہیں جو نماز کے لیے بھی نہیں نکل سکتے، وہ جہاد کے لیے کہاں سے نکلیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدً کثیرہ۔ یہ زمانہ ہوتا حضرت عمر کا، زمانہ کس کا ہوتا؟ حضرت عمر کا ہوتا، اور اسرائیل بھی ہوتا، اور وہ غزہ پہ ایک بم گرا کے دکھاتا، ہم مان بھی جاتے کہ بڑا شیر بنا پھرتا ہے۔ جی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر کے صرف ہم قصے بیان کر سکتے ہیں، ایسا اخلاق کہاں سے لائیں؟ ایسا کردار ہم کہاں سے لائیں؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس ہے، دنیا کی پتہ نہیں کتھے، اسی تے نہیں ویکھی پائی، تواڈے جو کسی نے دیکھی ہے تے دس دینا منو۔ مشہور یہی کر رکھا ہے کہ دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس، اور دنیا کا بہترین اسلحہ، دنیا کے بہترین وہ جناب جہاز جو ہوتے ہیں جنگی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ طیارے ہمارے پاس۔ پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ پورا برباد کب ہوگا۔ یہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات، یہ تو کنفرم بات ہے نا جی، ہر بندے نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، حساب بھی اس نے، میری قبر میں آپ نے نہیں جانا، آپ کی قبر میں میں نے نہیں جانا۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب رشتے بتائے جا رہے تھے نا کہ تمہارا باپ ہے، اس کا مقام یہ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، اس کا مقام یہ ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کا مقام یہ ہے، یہ تمہاری بہن ہے، اس کا مقام یہ، نانا ہے، اس کا مقام یہ ہے، یہ نانی ہے، اس کا مقام یہ ہے، یہ ماموں ہے، اس کا مقام یہ ہے، یہ چاچا ہے، اس کا مقام یہ ہے۔ یہ جب سرکار بتا رہے تھے نا تو بتانے کے بعد فرمایا سب سے بڑا رشتہ تمہیں بتاؤں کون سا ہے؟ آپ سبحان اللہ کہیں، میں بھی آپ کو بتا دوں، شاید آپ کو نہ پتہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں، ویسے پتہ تو انہوں سارا ہی ہے، جان کے میسنے بنے ہوئے ہیں اسی سارے۔ وہ ساڈا وہ حال ہویا کہ کبوتر آیا، کبوتر کول بلی آئی نا چکن واسطے، وہ کی کر لیندہ؟ آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید بلی مجھے نہیں دیکھ پائے گی۔ ہم نے وہی سمجھا ہوا ہے کہ شاید یہ غزہ کی باری ہے، ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ میں اس سے اگلی بات بتانے لگا ہوں آپ کو، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ رشتے، ان کا مقام، ان کا معیار میرے نزدیک اور میرے رب کے نزدیک وہی ہے جو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تمہیں سب سے بڑا تعلق بتاؤں تمہارے رشتوں کا کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، سب سے بڑا رشتہ یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ سب سے بڑا رشتہ ہے، یہ سب سے اونچی بولو، مسلمان مسلمان کا۔ ہم کیسے بھائی ہیں؟ ہمارے بھائی کا گھر لٹ گیا اور ہم بیٹھے ہیں جی، عزتیں پامال ہو گئیں،
ان کے جناب بچے ان کے سامنے زندہ درگور کیے جا رہے ہیں، ہم خاموش ہیں، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، ہم خاموش ہیں۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کہیں ہاسپٹل اڑائے جائیں، کسی بھی جنگ میں اسے جنگی جرم سمجھا جاتا ہے۔ کتنے ہسپتال اڑائے گئے، ہم مچھی بولو، ایتھے بھی خاموشی رہنا۔ آج تے بول پو، جمعہ ہے، آج فرشتے لکھن آئے ہوئے نے، کم از کم آج تے بول پو، خدا دیو بندے ہو۔ ہاسپٹل گرائے گئے، ہم خاموش رہے۔ مساجد گرائی گئی، ہم مدارس کو تباہ و برباد کیا گیا، ہم خاموش رہے۔ پتہ نہیں کب تک ہم نے خاموش رہنا ہے۔ حالانکہ ہمیں کیا بتایا تھا ہمارے نبی نے؟ فرمایا المسلم جسد واحد فاذا اشتکا عینہ، فرمایا مسلمان ایک جسم ہے، اگر آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو تو پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے کان میں درد ہو تو پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے۔ اور میں احباب ذی وقار اکثر یہ بات کہہ رہا ہوں، تقریباً کوئی اس مہینے جب سے یہ بات میں نے سنی ہے، میں کہتا ہوں کہ بندہ وہی بندہ ہوتا ہے جس میں احساس باقی ہو۔ کون سا بندہ باقی ہے جی؟ نہیں، بندے تے سارے ہی یہاں سی نا، اسی بندے سارے یہاں، لیکن میرے نزدیک جو شریعت سے پڑھ کے میں نے سیکھا ہے، بندہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر احساس باقی ہو۔ جس کے اندر کیا باقی ہو؟ احساس باقی ہو۔ جس کے اندر احساس ہوتا ہے، نبی پاک بھی اسی کو بندہ سمجھتے ہیں۔ جس کے اندر احساس ہوتا ہے، خدا بھی اسی کو اپنا بندہ کہتا ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے، ہم اپنا احساس ختم کر بیٹھے ہیں۔ ہم اپنا احساس، امام نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا ہے ان کو؟ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں خواب میں رسول اللہ نے آ کے فرمایا تھا، نور الدین 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں کیا فرمایا تھا؟ 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو امام نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھنے جاتے تھے، خلیفہ وقت ہو کر کیا کرتے تھے؟ حدیث پڑھنے جاتے تھے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ وہ خلیفہ وقت ہو کے حدیث پڑھیں اور ہم دکاندار ہو کے حدیث نہ پڑھ سکیں۔ وہ خلیفہ وقت ہو کے حدیث پڑھیں اور ہم جناب کلرک ہو کے بھی حدیث نہ پڑھ سکیں۔ یہ بدبختی ہے نا ہماری۔ تو قوم کو صرف کیا چاہیے؟ میلے چاہیے، کرکٹ میچ چاہیے، جناب ان کو فٹ بال کے میچ چاہیے، باقی کسی جانب ان کو نہیں آنے دیا جائے۔ اور امت مسلمہ کا کیا خاموش کردار ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ہر کوئی اپنے مفادات کے تحفظ پہ لگا ہوا ہے۔ ہر ملک یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارا مفاد جو ہے وہ خطرے میں نہیں آنا چاہیے۔ میں اگلی بات جو آپ کو کہہ رہا تھا، میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ بالفرض غزہ ختم ہو جائے، بالفرض، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، بالفرض سوچیے ذرا کہ غزہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، بیت المقدس پہ یہود و نصارہ کا قبضہ ہو جائے، تو بات یہیں پہ رکنی کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک بابا سی 2-3 سال پہلے وہ کہندا سی، پترو اٹھو آواز بلند کرو، گل اتھے رکنی کوئی نہیں جے کہ سپیکر لا لو۔ گل سپیکراں تے رکنی نہیں، گل اتھوں اگے ود گئی جے۔ آج ہم بھی انہی کا سبق پڑھایا ہوا آپ کو بتا رہے ہیں، امت مسلمہ اٹھو۔ بات صرف بیت المقدس تک نہیں رہی، بات اس سے آگے کی ہے۔ آج اگر بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا تو یہ یاد رکھیے، نہ ہم مکہ بچا پائیں گے نہ مدینہ بچا پائیں گے۔ ہمیں ڈر ہے اس بات کا، جس طرح امت اس وقت خاموش بیٹھی ہوئی ہے، روزانہ پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں لاشیں اٹھانے کے بعد بھی وہ فلسطین والے یہ کہہ رہے ہیں پوری امت سے، اور نامردو بچا نہیں سکتے، کم از کم آ کے دفنا ہی دو ہمیں۔ نہیں بچا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، کم از کم کیا کر دو؟ دفنا ہی دو۔ پر 57 اسلامی ملکوں کے سربراہوں میں سے کسی ایک کی بھی کان پہ جوں نہیں رینگی۔ الٹا ہم نے سنا ہے جناب کسی کو جناب $16 ملین مل گیا۔
کسی کے بارے میں یہ فیصلہ بھی ہم نے سنا ہے کہ جناب اقوام متحدہ نے کہا اس کے سارے اکاؤنٹ بحال کر دیے جائیں. سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ یہ کل کی خبروں میں تھا. ایران کے لیے انہوں نے اعلان کیا جی سارے جتنے بھی منجمد اثاثہ جات ہیں سارے کیا کر دیے جائیں؟ بحال کر دیے جائیں. سارے لے رہے نے. چلو کوئی نہیں، خون کی ہولی تم نے کھیلی، تم نے انہیں استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد تم نے اپنے اکاؤنٹ چھڑا بھی لیے تو کہاں تک کھا لو گے؟ مر کے جانا تو کہاں پہ ہے؟ اللہ کی حضور جانا ہے نا. وہ کون سے بے غیرت حکمران ہیں جو اپنی ماؤں بہنوں کو بیچ کر اپنی معیشت کو پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کون سے حکمران ہیں ایسے؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، امام نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ آپ حدیث پڑھ رہے تھے. اس وقت دمیاط ایک شہر ہے، وہاں کا محاصرہ ہوا تھا. کافروں نے وہاں کا کیا کر رکھا تھا؟ گھیراؤ کر رکھا تھا. اس وقت بموں سے تو جنگیں ہوتی نہیں تھیں، اس وقت تو پیدل ہاتھوں سے جنگیں ہوتی تھی نا. وہ محاصرے میں تھا پورا دمیاط شہر، اور امام نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھ رہے تھے. جو استاد پڑھا رہا تھا نا، حدیث میں آیا تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک قاعدہ ہے کہ جو محدث حدیث پڑھا رہا ہو تو سرکار نے جیسا کیا ہو ویسا کرنا اس کے اوپر سنت ہوتا ہے. ویسا کرنا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ حدیث ہے نا کہ تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ مسکرائے. تو سنت کیا ہے کہ بندہ سننے والا بھی مسکرائے، پڑھانے والا بھی مسکرائے. تو جب آپ نے یہ حدیث پڑھائی نا تو باقی سارے مسکرائے، نور الدین زنگی بیٹھا رہا. استاد کی نظر پڑ گئی کہ یہ مسکرایا نہیں، تو انہوں نے بول کر کہا نور الدین زنگی آپ مسکرائے کیوں نہیں جب رسول اللہ مسکرائے؟ تو یہ سنت ہے، جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہو تم. انہوں نے کہا قبلہ میں نے سن لیا ہے کہ رسول اللہ مسکرائے، یہ اس وقت کی سنت ہے، آپ نے شاید یہ نہیں سنا اللہ اکبر کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہاد فرض ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں اس وقت تک مسکراؤں گا نہیں جب تک دمیاط کا محاصرہ ختم نہیں ہوگا. امت مسلمہ عذاب میں رہے اور نور الدین زنگی مسکراتا رہے. مر کے میں نے سرکار کے پاس نہیں جانا. کہیں میرے سے میرے نبی نے پوچھ لیا کہ تم مسکرا تو رہے تھے سنت سمجھ کر، تم نے یہ نہیں دیکھا بدر میں مصطفیٰ نے تلوار بھی اٹھائی تھی، احد میں بھی میرے نبی نے تلوار اٹھائی تھی، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی کیا ہوئے تھے؟ شہید ہوئے تھے. تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کی خیر چاہنے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سرحد پہ پہرا دے رہے تھے؟ تم مسکرانے کی بات کرتے ہو. ہم نہیں مسکرائیں گے اس وقت تک جب تک ہمارا وہ شہر آزاد نہیں ہو جائے گا. ہمیں پتہ ہے یہ سنت ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جہاد فرض ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے آپ تلوار پکڑ کے میدان کی طرف چلے ہیں. یہ بھی سنت ہے قبلہ، کبھی اس پہ بھی درس دیجئے، کبھی اس پہ بھی درس دیجئے. یہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ موضوع اس وقت جو چل رہا ہے، میں ویسے بھی عام طور پر عام روٹین میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں یہ جو موضوعات ہیں نا جن کو آپ کیا کہتے ہیں، روٹین کے موضوعات کیا بولتے ہیں، یہ میں اکثر نہیں بیان کرتا. کبھی کبھی بیان کر بھی دوں تو صرف ایک آدھے جمعے کے لیے، وگرنہ سارا یہ نہیں کرتا. تو آج تو بالخصوص ضرورت ہے اس بات کی کہ امت مسلمہ سو گئی ہے بیچاری. کیا کر گئی ہے؟ میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا، جو پچھلا جمعہ اس سے میں نے پڑھایا تھا، میں نے کہا تھا ہمیں حکمرانوں سے کوئی شکایت، ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ انہیں پہلے خصی کر کے لایا جاتا ہے. اور جنہیں پہلے لایا جائے کوئی خصی جو کسی کو تکلیف دے ہی نہ سکے، اس سے کس بات کی شکایت؟ شکایت تو ہمیں اپنے آپ سے ہے. ایسا سوچیے ذرا ایک پل کے لیے کہ ہمارے گھر میں 2 دن پانی نہ آئے کیا حالت ہوتی ہے. ہر بندہ سوچے، میں بھی سوچ رہا ہوں. ہمارے گھر میں 2 دن پانی بند نہیں ہوا، قبلہ آیا نہیں. مسئلہ ہمارا اپنا ہو سکتا ہے، موٹر خراب ہو سکتی ہے، بجلی کا میٹر ہمارا کاٹ کے لے گئے، ہم سے یہ نہیں ہوا. اپنے مسئلے کے سبب 2 دن پانی نہ آئے
تو آپ میں سے ہر بندہ صاحب عقل ہے، اسے پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ارے ان کا قصور کیا ہے جن کو 1 مہینے سے پیاسا رکھا ہوا ہے؟ کون سا جرم کر بیٹھے ہیں وہ بچے جو بھی ماں کا دودھ پی رہے ہیں اور تم ان کو لحد میں اتار رہے ہو؟ کیا قصور کیا ہے انہوں نے؟ کم از کم اور نہیں، میں کہتا ہوں آج اس خطبے کے حوالے سے پوری دنیا کے حکمرانوں کو اور بالخصوص پاکستان کے سربراہ کو اور سپہ سالار کو یہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے ظالمو تو کم از کم انہیں خوراک مہیا کر دو، کم از کم انہیں پانی پہنچا دو، وگرنہ یہ جو جرم تم کر رہے ہو ہم اس سے دستبردار ہیں۔ جیڑا ہے وہ تو بولے نا کم از کم کہ کلی مولوی دی ذمہ داری ہے جی، ہم اس جرم میں تمہارے شریک نہیں ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں، ہم کل بھی فلسطین کے ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں، کل بھی ساتھ ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔